میں عرض کراں جہاں تک علماء حق کا تعلق ہے ان کا بھی ایک مقام ہے. علماء حق کون ہیں؟ صوفیاء اعظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور جو ان کے ساتھ وابستہ طبقہ ہے علماء کا وہ علماء حق ہیں. سنو اب بات، تو ان کے ساتھ ہماری وابستگی اس لیے ضروری ہے کہ ان کے عقائد صحیح ہوتے ہیں، جن کو اہل سنت کہتے ہیں. تے آج کل نے اہل سنت کو اللہ معافی دے، میں معافی معذرت چاہنا، جس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بانگا تو پہلے نہ پڑھیا وہ بھی مرتد ہے، جس الصلاۃ والسلام اونچا نہ پڑھیا کلمہ نہ پڑھیا وہ بھی مرتد ہے، انگوٹھے نہ چومے وہ بھی مرتد ہے، فلانا کام نہ کیتا، یعنی اتنے فتوے کہ جس نہ کوئی شریعت ذکر کوئی نہیں، ایویں ہی گلاں پال پا کے اتنیاں مصیبتاں پا چھوڑیاں بندے ہیں، وقت پا چھوڑے رہے قوم کہ ادھے لوگ شکینے اور گئیاں کدھر، کوئی یہ ہتھے تک آنے نہ آتے پھر تلے کر کے وہ بھابی شکنن تلے کرو، سنی آنے نتے کرو، وہ انگوٹھے ہتھے اتھے ہی ہونے رہے، یہ ورزش ہی شروع ہوئی. ایک یہ تماشا ہے، حضور انہاں گلاں نے محتاج نہیں نے. یاد رکھو میری گل، آپ دی یاد آپ دی عزت دل وچ رکھو. اگر تہاڈے دل وچ کملی والے دی عزت نہیں تو تسی بے ایمان ہو. یاد رکھو میری گل، نمازاں پڑھو، کملی والے دی عزت نہیں اگر دل وچ تے بندہ بے ایمان ہے. بوتھی تک ہو شکل تو لعنت وسنی. میں سیدھیاں گلاں کرنا پیا. کملی والے دی عزت اگر دل وچ نہیں، کملی والے دا احترام نہیں، تسی تکو. اگر چلو جی میں گل کرنا انہاں دیوبندیاں تکو بھائی، اگر کوئی پہلے صلاۃ و سلام پڑھ چھوڑنا ہے تساں درد کیوں پینا؟ بھائی تساں اللہ دے رسول دا ذکر ہی کرنا نا، الصلاۃ والسلام علیک یا اے اللہ دے رسول تیرے تے سلام ہوئے، کیوں تسی حضور دے سامنے ونجو تے تسی سلام نہ دیو؟ تسی سامنے نہیں سمجھنے ہو، اصل دل آنا ہے کہ اسی جس لئے آپ مخاطب کرنے اصل آپ سامنے اتنی گل ہے تے تسی بھی تو برداشت کرو. تسا ایڈی موت کیڑی پی گئی، ٹھیک ہے تسی بھی برداشت کرو. کوئی کلمہ اچھا پڑھنا ہے، کوئی سیف الملوک نے شعر نہیں پڑھنے ہوتے، کلمہ ہی پڑھنے نا اچھا پہ پڑھو گے. لیکن اتنی گل میں صرف اتنی کرنا، جڑے لوگ پیچھے بعد نماز داخل ہونے وہ لوگ پھر نماز نہیں پڑھ سکتے، بولو میں بندہ نماز ہے. اس واسطے اصل نے گولڈ شریف اچھا کلمہ نہیں پڑھنے. یہ تو نہیں جیسی بھابی ہاں، جی اسی بھابی ہاں تو تساں سنیا دیا بوتھیاں کتوں آدیاں نے؟ شکلاں تک شیشیاں جویں گے تساں شکلاں سننی ہونے رہی جی اسی گولڈے والا گھر بھابی ہے تو تسی کتنے جمے ہو سننی؟ کوئی درد والا پیر آیا بڑے آؤ گے، خطیب بھی بڑے آؤ گے، جادو بیان بھی بڑے آؤ گے، ڈاکٹر بھی بڑے آئیں گے، شیخ الاسلام بھی بڑے آئیں گے، لیکن یہ خادم الاسلام کم ہی آئے گا. لحد میں وہ صورت لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی
قسمت جگائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے۔ نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، تو کیوں پس میں عالم سجائی گئی ہے، تو کیوں پس میں نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، تو کیوں پس میں عالم سجائی گئی ہے، تو کیوں پس میں عالم، کیوں پس میں عالم صبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت، گل سنو ذرا، کروڑ والے ہو، کروڑ لالی سن رحمت اللہ علیہ دے قدمہ چ رہنے والے ہو، ذرا ذوق پیدا کرو، پچھلے ہو بھی بولو۔ صبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت، صبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت، بہت ان کے کوچے میں آئی گئی ہے۔ کیا بات، صبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت، بہت ان کے کوچے، ہاں بہت ان کے، ہاں بہت ان کے کوچے میں آئی گئی ہے، بہت ان کے ہے تمہارے پاس۔ اس نے کہا کہ سرے نیاز منو آستان میں خانہ، سرے نیاز منو آستان میں خانہ، سرے نیاز منو آستان میں، میرا جامی کا سرے نیاز ہے اور میں خانے کا دروازہ ہے، رات دن دھت شراب معرفت الہی میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ سرے نیاز منو تو خانقاہ اور مدرسے کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور حاضری۔ اس نے کہا جب مجھے خلاصہ مل گیا اب میں خانقاہوں میں کیوں جاؤں، اب میں مدرسے کے طرف کیوں جاؤں، مجھے مطلب مل گیا، لا مقصود الا اللہ، جو مقصود محبوب حقیقی ہے مجھے مل گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان خانقاہوں اور مدارس کا جو مرجع ہے اور ان کے تعمیر ہونے کے یا معرض وجود میں آنے کا جو سبب ہے وہ اللہ۔ لیکن اب میرا کیا مقام ہے کہ شدم ز مدرسہ خانقاہ بیگانہ، اب
مدرسے اور خانقاہ دونوں سے بیگانہ ہو گیا ہوں. نہ مجھے خانقاہ اچھی لگتی ہے اور نہ مدرسہ اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اب کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ سرے نیاز منو آستان میں خانہ، سرے نیاز منو آستان میں خانہ، سرے نیاز منو آستان میں. میرا جامی کا سرے نیاز ہے اور میں خانے کا دروازہ ہے. رات دن دھت شراب معرفت الہی میں پڑا ہوا ہوتا ہے. سرے نیاز منو تو خانقاہ اور مدرسے کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور حاضری. اس نے کہا جب مجھے خلاصہ مل گیا اب میں خانقاہوں میں کیوں جاؤں، اب میں مدرسے کے طرف کیوں جاؤں، مجھے مطلب مل گیا. لا مقصود الا اللہ، جو مقصود محبوب حقیقی ہے مجھے مل گیا. تو مقصد یہ ہے کہ ان خانقاہوں اور مدارس کا جو مرجع ہے اور ان کے تعمیر ہونے کے یا معرض وجود میں آنے کا جو سبب ہے وہ اللہ سے نسبت ہے. جہاں مدارس ہیں وہاں بھی اللہ اور رسول کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں. خانقاہوں میں بھی رجوع اللہ، اللہ کی طرف، محبوب حقیقی جو اللہ ہے. تو اب اس میں نہیں دبا سکتے طور پر اے علی پتر کوئی جمعہ ہی نہیں، بڑا مشکل ہے. دبا سکے گا نہ مجھ کو کسی شریر کا ہاتھ، دبا سکے گا نہ مجھ کو کسی شریر کا ہاتھ، دبا سکے گا نہ مجھ کو کسی شریر کا ہاتھ، کہ میری پشت پہ رکھا ہے میرے پیر کا ہاتھ، کہ میری پشت پہ رکھا ہے دستگیر کا ہاتھ، کہ میری پشت پر میرے جد امجد شیخ المشارق والمغارب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محی الدین والسنہ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہ میری پشت پہ رکھا ہے دستگیر کا ہاتھ. رواں دواں ہے رگو پے میں خون پنج تنی، رواں دواں ہے رگو پے میں خون پنج تنی، مجال ہے کہ کوئی موڑ لے نصیر کا ہاتھ. رواں دواں ہے رگو پے میں خون میرے علی، رواں دواں ہے رگو پے میں خون میرے علی، مجال ہے کہ کوئی موڑ لے نصیر کا ہاتھ. سمجھ آئی نا؟
تو میں اس طرح سے ڈرنے والا نہیں ہوں. پیری مریدی کا کیا ہے؟ 4 دن کے لیے دنیا میں آئے ہیں. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. زندگی کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے تو بیٹھے ہیں، جب بلائے گا تو چلے جائیں گے. تو یہ بے غیرتی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہم، کیونکہ ہم اس نبی کے، اس آقا کے غلام ہیں کہ جس نے ہمیں غیرت مند رہ کر جینا سکھایا. صحابہ کی حیات طیبہ کو دیکھو، حسین کی حیات پاک کو دیکھو. یزید وقت سے ٹکر لی مگر اپنی انا کو نہیں چھوڑا، خودداری کو نہیں چھوڑا. وہ انا کیا تھی؟ یہ نخوت اور تکبر نہیں تھا، وہ فقر محمدی میں ڈوبی ہوئی خودداری تھی. چلاتے ہوئے پہلے میں اپنا ایک شعر پیش کروں گا کہ اے قاسم گلرو شب عاشور کے دولہا، اے قاسم گلرو شب عاشور کے دولہا، گاتی رہی لہریں تیرا صحرا لب دریا، گاتی رہی صحرا تیرا لہریں لب دریا. اور میر انیس کیا کہتے ہیں کہ یہاں بندگی دم مرگ تک، وہاں ان کی شادی ٹھنی رہی. یہاں بندگی دم مرگ تک، وہاں ان کی شادی ٹھنی رہی. جو تھی بات غم کی بنی رہی، نہ بنا رہا تک وہاں ان کی شادی ٹھنی رہی. جو تھی بات غم کی بنی رہی، نہ بنا رہا نہ بنی رہی. یہ نرالی رسم بیاہ کی کہ بنی بنا پہ وہ آ بنی. یہ نرالی رسم بیاہ کی کہ بنی بنا پہ وہ آ بنی. کہ بنا تھا نقشہ قضا کا پہلے، بنی تھی بیوہ بنی رہی. یہ ذوق اور یہ شوق آپ کے، یہ ایک ولولہ اور ذوق دیکھ کر میں نے کچھ ترنم سے بھی پڑھ دیا. میں نے یہ اپنے آپ کو سنایا ہے. ہاں، اگر عالم برائے خیش پیداس، برائے تو برائے، اگر عالم برائے خیش پیداس، برائے خود مرا ہم آفریدن. مرزا بیدل کہتا ہے کہ اگر دنیا اپنے لیے باہر پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے، مناظر دیکھ رہی ہے، تو اس نے مجھے اپنے بھی لیے بھی تو پیدا کیا ہے. میں نے اپنے آپ کو بھی تو غذا دینی ہے. تو یہ میں اپنے آپ کو غذا دی ہے. میں نے آپ کو خوش نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو خوش کیا ہے. اور جب میں خوش ہوا تو میں کس وجہ سے ہوا کہ میری اندر وہ ذوق اور عقیدت تھی. اور جب عقیدت تھی، کن کی عقیدت تھی؟ جن کا نام آج لیا گیا اور جن کا یہ دن ہے اور رات ہے محرم کے حوالے سے. تو ان کے نانا خوش ہوئے، ان کے نانا خوش ہوئے تو اللہ خوش ہوا. تو یہ مختلف خوشیاں ملا کر ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے تھا پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اب سلام کے چند شعر پڑھیں. باخر دعوان. پیر صاحب کسی نسب کے ہوں
اگر شیخ کامل ہے، ضروری سید ہونا ضروری نہیں ہے پیر کے لیے کہ وہ پیر سیدوں کے گھر ہی پیدا ہو. جو سید نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں. تو یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی بات آئی، جو تم میں سے زیادہ متقی ہوگا، زیادہ صفات کا مالک ہوگا، جتنی تم میں خوبیاں ہوں گی، وہ اللہ کے نزدیک بھی مکرم ہوگا، مخلوق کے نزدیک بھی. اب میں جو بات چلا رہا ہوں، بات سنیں کہ اکرمکم اور اتقاکم اس میں تفضیل ہے. یہاں عموم ہے، امت میں سے جو بھی اس کی زد میں آئے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک مخصوص ذات کے ساتھ یا خاندان کے ساتھ وابستہ رکھیں. یہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ بطور خاص شان نزول کے اعتبار سے ایک ایسی ذات پر بھی آیا ہے کہ جو نسب کے اعتبار سے قریشی تو ہے لیکن سید نہیں ہے. سادات جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، تبلیغی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، غور کرو، قرآن پر تو سب کا ایمان ہے. قرآن فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. یہاں بھی اتقا کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. اور آگ سے وہ بچے گا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تاکہ وہ پاک ہو جائے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. اس لیے مال خرچ نہیں کرتا کہ آج خرچ کرے گا تو کل اس کے بدلے کوئی اس پر بھی خرچ کرے گا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا. تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ جامی جیسا آدمی، مولانا جامی کتنا عارف نامی ہے، مشہور، تو اس مقام پر وہ آیا کہ ایک منزل یہ بھی آتی ہے کہ ساری عمر خانقاہ میں رہا، لیکن جب خانقاہ سے نگاہ اٹھ کر اس تک پہنچ گئی جن کے لیے خانقاہیں بنی تھیں، جس کے لیے معرض وجود میں آئی تھیں، تو جامی بول اٹھا کہ شدم ز مدرسہ خانقاہ بیگانہ، شدم ز مدرسہ خانقاہ بیگانہ. اے سننے والے، اے میرے دوست، اب جامی سے پوچھتے ہو کہ آپ کس مدرسے کے مدرس ہیں؟ آپ تو شرح جامی کے مصنف ہیں، جو کافیے کی شرح ہے. مجرورات، منصوبات اور مرفوعات کی مباحث جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جامی کے مقام کا، اس کے علم کا. تو جامی آج یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جامی فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں بھی بڑا مدرس تھا، بڑا علم تھا، میری کتابیں پڑھ. اس نے کہا جب مرنے کی چیز آتی ہے سامنے تو لوگ مر جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں تجھ کو ہی نظر سے دیکھیں، یہ ضروری نہیں تجھ ہی کو نظر سے دیکھیں، یہ ضروری نہیں تجھ ہی کو نظر سے دیکھیں. ارے مرنے والے تیری تصویر پہ مر جاتے ہیں، مرنے والے تیری مرنے والے مرنے والے مرنے والے تیری تصویر پہ مر جا. یہ جتنے ٹکڑے ہیں آیت کے، یہ ساری صفات ہیں. نبوت صفت ہے کہ نہیں؟
بولو اگر صفت نہ ہوتی نسب ہوتا تو ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا کہ نہیں؟ جتنے بیٹے ہیں سارے نبی ہوتے ہیں، جس طرح آج کل پیروں کے سارے بیٹے خود کو سجادہ نشین کہلواتے ہیں، سارے آنے نسی تھے ہی جمے ہیں، اساں کو ریڑیاں لانیاں اسی بھی سجادہ نشین، کارڈاں تے لکھا ہے سجادہ نشین. سمجھ آئی؟ ایک کراچ جمنے نال سجادہ نشین بندہ نہیں ہونا، یہ تواڈیاں پلانا. یہ اگر ہے تے تواڈیاں سجادہ نشینیاں بڑے تھلے دیاں چیزاں نا، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں. میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا قرآن کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں. اللہ نے نبی کو نبوت نسب کی وجہ سے نہیں دی. کیا حضور کے والد جو تھے وہ نبی تھے؟ دادا نبی تھے؟ اگر یہ دلیل غلط ہے تو پھر نبوت آپ کے باپ دادا کے حوالے سے جس طرح آپ کو سجادہ نشینی ملتی ہے تو اسی طرح نبوت نبیوں کو وراثت میں کیوں نہیں ملی؟ جس جگہ تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گئے، ہم نے قطرے پہ کیا غور نہ دریا دیکھا، ہم نے قطرے پہ جس میں تیری جھلک نظر آتی ہے، جس چہرے میں، جس آنکھ میں اس دی گلا اور سارے تمام بزم پہ تاری ہے مرگ بے ہوشی، تمام بزم پہ تاری ہے مرگ بے ہوشی، سمجھ کے بوجھ کے پردہ تمہیں اٹھانا تھا، سمجھ کے بوجھ کے پردہ تمہیں اٹھانا. زمانہ ہنستا رہا، بے خبر زمانہ تھا، زمانہ ہنستا رہا، بے خبر زمانہ تھا، تمہیں تو یوں نہ میرے غم پہ مسکرانا تھا، تمہیں تو یوں فرمایا نبیاں دا جڑا جسم ہے اے جنت وچ جڑیاں روحاں نہ نیک لوگاں دیاں ساڈے جسماں دی بڑھوتڑی انج ہوندی ہے جس طرح جنت دیاں روحاں نشو و نما پاندیاں. ساڈے جسماں دا اے مقام ہے، تواڈیاں روحاں پیچھے رہ دیاں، ساڈیاں جسماں دیاں لطافتاں تواڈیاں روحاں کولوں زیادہ. سمجھ آئی؟ تے تو اپنے آپ تے قیاس رسول اللہ نو نہ کر. او ہوا گند نال تعلق ہو گیا، بدبودار ہو گئی. او غذا جڑی راتی تو روٹی کھانا ہے صاف ستھری تے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے، تیرے نال اس دی صحبت ایک رات دی ہوئی ہے، اس دا حشر نشر فضری تو تک ان کی ہوندہ ہے. اے انسان تو کتنا گندہ ہے تے جسا تو آنا ہے تیرے جائے اس نال بھی او غذا اس دے میدے وچ جاندی ہے، لیکن صبح او خوشبو بنا کے کٹدا ہے، اس دے پیٹ وچ وہ آندی ہے جس لے تے خوشبو بن کے آندی ہے کیونکہ اندر ہی مہک ہے جی. وہ ہے عین نور ان کا سب گھرانہ نور کا، عین نور ہے. رسول اللہ دے نبیاں دے پیٹ وچ اندر وچ بدبو دا نام ہی نہیں، سب اطرابات ہے. شان نال تمرو آرزو رکھو تے دلہ پتہ تو ہوئے کہ میں نے سینے کوئی آرزو ہے.
شودی جی آرزو رکھی ہے تے بندہ چنگا پلا کپڑے پائے تے معزز تے متبرک بندہ تے اندروں جناب پتہ لگے کہ نسوار کوئی نہیں تے ڈبی میں پہ ٹونڈنا خواہش نکلی جناب یا نسوار میری مکی ہے بندہ آکسی پہ اسی شخصیت تک ہوتے سی خواہش تک کو کیڈی شودی جائے کیا وہ خواہش کے جسے دل بھی سمجھتا ہو حقیر یہ تو سانے ذوق آستے ذرا پڑھنا کیا وہ خواہش کہ جسے دل بھی سمجھتا ہو حقیر آرزو وہ ہے جو سینے میں رہے ناز کے ساتھ آرزو ہوئے کہ جس نے وچ سینے بھی نخرا ہوئے کہ میرے اندر کوئی آرزو ہے جے قبر وچ بھی آن کے چیریا ونجے تے آرزوے چہرے رسول نکلے کہ آخیا سید اکبر الہبادی ہیں جی کیا وہ خواہش کہ جسے دل بھی سمجھتا ہو حقیر ارے آرزو وہ ہے جو سینے میں رہے ناز کے ساتھ تے شہادت ایک دے سکتا ہے پورے 4 دا ثبوت ایک دے سکتا ہے کہ اے بھی ہے میری گل سمجھو اے 1 2 3 4 5 ہاتھ وچ 5 انگلیاں نا جس ویلے اللہ دے سامنے جاندی ایک جاندا ہے اور پچھلے گوڑے پندے ہوندے ہیں سارے بڑے ہوندے ہیں وچی اے انگلی دس دیئے اے میرے پچھے 4 اور بھی ہے نہیں مہربانی کریں اتھے کدے 4 نال انگلیاں 5 نال اشہد واللہ کدے کسی کیتا ایک ہی کردہ ہے سرداری ایک نو مل دیئے اے میں ڈنڈ پائی رکھو کوئی نہیں بندہ ایک بڑا ذہین دور ہے سمجھدار دور ہے سمجھ رہا ہے میری گالوں میں جو کچھ کہہ رہے